الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئیں اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقرر وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے۔ ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بے شک یقیناً سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ جنگ کا محل وقوع ذکر کیا ہے، یعنی جس قافلے کی خاطر تم نکلے تھے وہ تم سے نیچے ساحل سمندر پر تھا، جہاں تمہارا پہنچنا اس وقت ممکن نہ تھا، اور تم اور قریش کسی پیشگی ارادی کے بغیر ایک ہی وادی کے کناروں پر آ جمع ہوئے تھے، نہ انہیں تمہارا علم تھا نہ تمہیں ان کا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق و باطل کا ٹکراؤ کروا کر حق واضح کر دے۔ اگر تم اور قریش وقت اور جگہ طے کر کے لڑائی کے لیے نکلتے تو یقیناً طے کردہ وعدے پر پہنچنے میں کمی بیشی ہو جاتی، یا تم اپنی تعداد اور تیاری میں کمی کی وجہ سے نہ پہنچتے، یا کفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ رعب سے خائف ہو کر نہ پہنچتے، مگر اللہ تعالیٰ کا تمہیں عین ایک ہی وادی میں لا جمع کرنا اس لیے تھا کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ پورا کر دے، یعنی مسلمانوں کو فتح ہو اور کفار کو شکست ہو۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور، جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا والی اللہ ترجع الامور، اور جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سب معاملات ہی اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا چلی جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ اس کا جو وہ ارادہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وانی جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ شیطان کی حالت یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی ہے۔ یہ ظالم انسانی شکل میں آیا تھا، اور شیطان کا انسانی شکل میں آنا کچھ بعید نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھ کر یہ سمجھا ہو کہ میری مہلت کی مدت ختم ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈرنے کا ذکر کیا ہے، ورنہ وہ ظالم کب ڈرتا تھا۔ اس کی تفسیر میں کوئی خاص بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، البتہ آیت کا یہ جو ظاہر الفاظ ہیں وہ اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان فرشتوں کو دیکھ کر وہ پھر پاؤں کے بل ایڑیوں کے بل پھرا اور کہا کہ جی مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سے اور میں جا رہا ہوں۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ اس کے بدلے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، بے شک اللہ بہت قوت والا بہت سخت عذاب والا ہے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اعتقاد اور نیت جب تک نہ بدلے اللہ کی بخشی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی۔ یعنی اللہ اپنی وہ نعمت جو اللہ نے کسی قوم کو عطا کی ہوتی ہے
اس نعمت سے اس قوم کو اسی صورت محروم کرتا ہے جب وہ اپنے عقائد اور اعمال و اخلاق کو بدل کر اپنے متعلق ثابت کر دیں کہ وہ اس نعمت کے مستحق نہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا اور وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بے شک سب جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون۔ وہ کہ جن سے تو نے عہد باندھا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ فإما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذکرون۔ پس اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پا ہی لے تو ان پر کاری ضرب کے ساتھ ان لوگوں کو بھگا دے جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تشرید کا مطلب ہوتا ہے خوف پیدا کرنے کے ساتھ بھگدڑ مچا کر انہیں منتشر کرنا۔ مقصود ہے کہ اگر کبھی لڑائی میں آپ انہیں کہیں پائیں تو انہیں بدعہدی کی ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے پیچھے جو دوسرے کفار ہیں اس طرح کے جن سے تمہارا معاہدہ ہے وہ بھی مرعوب اور خوف زدہ ہو جائیں، اور ایسی عبرت انہیں حاصل ہو کہ کبھی معاہدے کی خلاف ورزی کا نام تک نہ لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر کبھی تو کسی قوم کی جانب سے کسی خیانت سے فی الواقع ڈرے تو ان کا عہد ان کی طرف مساوی طور پر پھینک، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی عہد توڑنا خیانت ہے جو کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی جائز نہیں ہوتی، خواہ وہ لوگ تمہاری ریاست کے اندر ہوں یا باہر۔ اور اگر حقیقت میں ان کی طرف سے عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر بھی آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف خفیہ کارروائی یا کھلا حملہ کر دینا جائز نہیں، بلکہ صاف اعلان کر کے واضح کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہے، تاکہ تم پر عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا الزام نہ آئے، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کریں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو جتنی کر سکو، جس کے ساتھ تم اللہ اور اس کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو ڈراؤ گے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ کر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو بے شک تجھے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ قوت بخشی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی ایمان تجھ کو اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے مومنوں میں سے تیری پیروی کی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال،
ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی، ایمان والوں کو لڑائی پر ابھار، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو ان میں سے 1000 پر غالب آئیں جنہوں نے کفر کیا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیت میں مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا حکم دشوار معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کا حکم دیا اور اپنے سے 2 گنا کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا واجب اور بھاگنا حرام قرار دے دیا۔ اگر 2 گنا سے زیادہ ہوں کافر تو بھاگنا گناہ نہیں، لیکن لڑنا اور جمے رہنا یہ بہرحال افضل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک یہ بھی اشارہ ہے، خوشخبری ہے کہ مسلمانوں کے لشکر ہزاروں تک جائیں گے۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب بہا لے، خوب خون بہا لے، اور تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تو تمہیں اس کی وجہ سے جو تم نے لیا بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یہاں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب سے مراد یا تو یہ ہے کہ امت کے لیے مال غنیمت حلال نہ کر دی گئی ہوتی، اس طرح کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احلت لی الغنائم، غنیمتیں میرے لیے حلال ہو گئی ہیں، اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے گناہ بخشے نہ جا چکے ہوتے۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سو اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی اس حال میں کہ حلال اور طیب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دے اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی
تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کے راز افشا ہوتے رہیں گے اور آئے دن جنگ رہے گی، اور کفار کے خلاف مسلمانوں کے یکجان نہ ہونے سے اسلام اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اب آئندہ سے میراث دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، کیونکہ ایمان، ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ان کے قرب کی ایک زائد وجہ ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، الارحام جو ہیں یہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے، بیزاری کا اعلان ہے، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہ، سو سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو اور جان لو بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْکَافِرِینَ، اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ان 4 مہینوں سے مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کو جو مہلت دی گئی تھی وہ ہے، جس کی ابتدا 10 ذو الحجہ یوم نحر سے ہوئی، کیونکہ اس دن یہ اعلان کیا گیا تھا، اور 10 ربیع الثانی کو یہ مدت مہلت کی تھی، یہ ختم ہو گئی تھی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ تم یقیناً اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی،
تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیف وإن يظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی، پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا، بے شک برا ہے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ اولئک هم المعتدون۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مؤمن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا، اور اللہ اس سے پورا باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے مخاطب مشرکین اور مسلمان دونوں ہیں، کیونکہ مشرکین کعبے کی خدمت، تولیت اور حاجیوں کو شربت اور پانی پلانے پر بڑا فخر کرتے تھے، اور مسلمان بھی بعض ایسے تھے جو اس کو بڑا اعلیٰ عمل سمجھتے تھے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت کے جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات کے جنہیں تم پسند کرتے ہو، کہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، یہی کافروں کی جزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم۔ پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ان کے ساتھ لڑو، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ ذلیل ہوں، حقیر ہوں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، اور وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے، یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں، یعنی صرف اسی کا حکم تھا کہ ایک اکیلے معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا جانیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ نہیں کرتا، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قیامت کے دن اس کا یہی مال دہکا کر اس کو سزا دی جائے گی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ
زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے، پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کفار ایسا کیا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینے تو 4 مقرر ہیں، محرم اور اس کے بعد رجب اور پھر ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے مسلسل آنے والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے جو کہ شعبان اور جمادہ ثانیہ کے درمیان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے کہ ان میں لڑائی کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا سختی کے ساتھ منع ہے۔ تو کافر لوگ کیا کرتے کہ جب ان کا جی چاہتا وہ محرم میں لڑائی شروع کر دیتے اور محرم کے بجائے مثال کے طور پہ سفر کو حرمت والا بنا دیتے، کہتے 4 مہینے حرمت والے ہیں نا، بس 4 کی تعداد پوری کر لو، اور مہینوں کو وہ آگے پیچھے کرتے رہتے، کبھی کسی مہینے کو حرمت والا بنا لیتے، اگلے سال کسی اور کو حرمت والا قرار دے دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا، یعنی انتہائی تھوڑا ہی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اور اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ 2 میں دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم تبوک کے لیے نہیں نکلو گے اور اس کی مدد نہیں کرو گے، وہ خود اکیلا ہی اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب مشرکوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر کے اسے وطن پر نکلنے سے مجبور کیا اور اس کے ساتھ صرف ایک ہی ساتھی تھا، اس وقت بھی اللہ نے تم میں سے کسی کی مدد کے بغیر خود اس کی مدد کی تھی۔ اب بھی اسے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ۔ اگر نزدیک سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ عن قریب لوگ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو نے انہیں کیوں اجازت دی یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا
اور تو جھوٹوں کو جان لیتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ تجھ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس بات سے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اجازت مانگنے والے منافق ہی ہیں۔ مومن جہاد کرنے سے چھٹی کی اجازت نہیں مانگتے، وہ جہاد پہ جائیں کیا شوق رکھتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ تجھ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں متردد ہیں، حیران پھرتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، تمہارے اندر وہ فتنے کو ڈھونڈتے، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ سن لو وہی فتنے میں تو پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیر لینے والی ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کہہ دے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ کہہ دے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ مسلمانوں کی مصیبت پر منافقین کی خوشی کا یہ جواب اللہ نے دیا ہے کہ ہم ہر حال میں سب لوگوں سے اچھے ہیں۔ دنیا میں یا تو ہمیں فتح اور غنیمت حاصل ہوگی جو کہ بہترین چیز ہے، یا ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہماری عین تمنا ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ تو تیسرا کوئی کام نہیں، یا تو فتح یاب ہوں گے یا شہید ہو جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور تمہارے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے ہمارے ہاتھوں، اور آخرت میں عذاب ہے اللہ سے۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ کہہ دے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور انہیں کوئی چیز اس سے مانع نہیں ہوئی کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں، مگر یہ بات
کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ وہ سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ سو تجھے نہ ان کے اموال بھلے معلوم ہو اور نہ ان کی اولاد، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ یفرقون سخت خوف زدہ ہونا اور گھبرانا، یعنی یہ منافق تم سے شدید خوف کی وجہ سے اپنے کفر کا اظہار نہیں کر سکتے، نہ مقابلے میں آنے کی جرأت کر سکتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پالیں یا کوئی غاریں یا گھسنے کی کوئی جگہ تو اس کی طرف لوٹ جائیں اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں۔ فمنهم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے صدقات میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کاش کہ واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ہمیں اپنے فضل سے جلد ہی اللہ دے گا اور اس کا رسول بھی۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ فَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے، کہہ دے تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے۔ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کان کا مطلب اذن، وہ آدمی جو ہر ایک کی بات سن کر اسے سچا سمجھے، سنتے چلے جانے کی وجہ سے اس آدمی کا نام ہی کان رکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری بات اس حد تک صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، مگر یہ الزام صحیح نہیں کہ ہر بات سن کر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ اعتبار صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو سچی اور حقیقی ہوتی ہے، جو پکے مومن بتاتے ہیں۔ جھوٹی بات کو سن تو لیتے ہیں مگر اس پر صبر اور درگزر سے کام لیتے ہیں، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وگرنہ اگر آپ جھوٹی بات سن کر فوراً مواخذہ کرنے والے ہوتے تو تم اپنے جھوٹے عذروں کی بنا پر یا تو کب کی قتل کر دیے گئے ہوتے یا مدینے سے نکال دیے گئے ہوتے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔
الخزي العظیم، بہت بڑی رسوائی ہے۔ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں، کہہ دے تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ ان باتوں کو نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بد خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس بنا پر ہی سورت کو الفاضحہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سورت منافقوں کے راز کھولنے والی اور انہیں رسوا کرنے والی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اور بلا شبہ اگر تم سے پوچھے تو ضرور ہی کہیں گے ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کریں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں بھلا دیا، یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہ لوگ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون، کہ ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کے آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم، اللہ نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ وہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کہی، حالانکہ بلا شبہ یقینا انہوں نے کفر کی بات کہی ہے اور اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی۔ وما نقموا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فإن يتوبوا يك خيرا لهم، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وإن يتولوا، اور اگر وہ منہ پھیریں گے تو يعذبهم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وما لهم في الارض من ولی ولا نصیر، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ گئے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، یعنی قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے کیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، اور یہ کہ بلا شک اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم، وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مؤمنوں پر طعن کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، کہہ دے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے، بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، سو
پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے. ولا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اور تجھے ان کے اموال اور ان کی اولاد بھلے معلوم نہ ہوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ استأذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نقم مع القاعدین. اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت والے تجھ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون. لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. اور بدویوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے تاکہ انہیں اجازت دی جائے. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. جلد ہی انہیں دردناک عذاب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے، نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں. نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اور نہ ان لوگوں پر کہ جب بھی وہ تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تو انہیں سواری دے تو تو نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی یا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی اس غم میں کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء. اعتراض کا راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف. وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا يعلمون. اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی سو وہ نہیں جانتے.